السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان، اور ایک مرتبہ پھر میری پہچان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مہمان شخصیات ہمارے آج کے پینل میں جو موجود ہیں ان کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ آمنہ صدیقی۔ دنیا کی حقیقت کے تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی ہے، اور یہ ہم اور آپ ضرور جانیں گے، اور ضرور اس پروگرام سے بھی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو یہ بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں سیکھنے کی، عمل کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ اب جس طرح سے ہم بازار میں گزرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں جو ہماری دلچسپی کا باعث نہیں ہوتی، تو ہم اس سے ایسے سرسری طور پر گزر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس دنیا میں بھی رہتے ہوئے اپنا جو محور ہے، جو مقصد ہے، اس کا تعین کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اور محور کیا ہونا چاہیے۔ زنیرہ صاحبہ، آپ کی جانب بڑھیں گے۔ دین اسلام کے مطابق اب ہم نے یہ بہت زیادہ سنا بھی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی کیوں کہا گیا ہے؟ جی بالکل اس لیے کہا گیا کہ جیسے ابھی ہم ابتدا سے ہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں، اور دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو کہیں نہ کہیں اگر غور کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے۔ کمال یہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ باتیں سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انجان بن جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اور عمل سے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی سرائے میں ٹھہرتے ہیں، یا میں یوں کہہ لوں کہ ویٹنگ روم میں ٹھہرتے ہیں، تو آپ کیا اپنا سب سامان وہاں چھوڑ جاتے ہیں جب آپ وہاں سے اٹھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا آپ وہاں رینوویشن شروع کر دیتے ہیں؟ کیا آپ اس کو سجانے لگتے ہیں؟ کیا آپ اس کی ڈیکوریشن کے لیے محنت کرتے ہیں؟ کیا آپ اس پر اپنا پیسہ لگاتے؟ نہیں، آپ کہتے ہیں مجھے یہاں کچھ عرصے کے لیے رہنا ہے، بس جتنی دیر مجھے یہاں رہنا ہے اتنا اسباب ہوگا، اور زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے۔ توجہ نہیں دیتے، اور بالکل ایکٹیو رہتے ہیں، انویجیلنٹ رہتے ہیں کہ مجھے آگے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ میری منزل نہیں ہے، یہ راستہ ضرور ہے لیکن یہ منزل نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے انسان اتنا غافل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ ایگزامینیشن روم میں جا کر وہ نہ تو ٹیکسنگ کر رہا ہوگا، نہ وہ کوئی اور غیر ضروری کام کرے گا۔ اس کو پتا ہے مجھے یوزلی 3 آورز کا ایک ایوریج ہمارا ہوا کرتا تھا ایگزام، تو 3 گھنٹے جو مجھے دیے گئے ہیں یہ مجھے لکھنا ہے، مجھے یہاں کام کرنا ہے، کیونکہ یہاں جو 3 آورز میں کروں گا پورے سال کا رزلٹ اور میرا آگے فیوچر دنیاوی جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ تو وہ ان 3 گھنٹوں کو لکھنے میں اور اپنے ایگزام کو سالو کرنے میں لگائے گا، جس کی تیاری وہ زندگی بھر یا سال بھر کرتا رہا۔ اور کتنے فوکس ہوتے ہیں، فوکس ہوگا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے کھیتی اس لیے اس کو کہا گیا کہ جس طرح سے کوئی کسان زمین کو ہموار کر کے، نرم کر کے اس میں بیج لگاتا ہے، پھر اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میں نے بیج کس چیز کا لگایا ہے۔ اگر اس نے کسی پھل کے لیے بیج لگایا ہے تو اسے پھل ہی نکلے گا، اگر اس نے کسی کانٹے کے لیے بیج لگا دیا ہے تو اسے کانٹے ہی نکلیں گے۔ تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اب یہ فصل میری بڑھے گی، جب یہ بڑھے گی تو یہ مجھے نفع دے گی، پھر اس کا پھل میں کھاؤں گا یا میں اس سے فائدہ حاصل کروں گا۔ تو دین اسلام میں یہ بتا دیا گیا کہ دنیا تمہیں آخرت کی تیاری کا مرکز بنا کر دی گئی ہے، یہاں عیش و عشرت کرنا، یہاں کوئی سب کچھ سمجھ لینا۔ اب کہنے کو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ میرا آخرت پر ایمان ہے، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے عمل کو دیکھتے ہیں کہ ہم آخرت کے لیے کتنا فوکس کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تھاٹ پرووکنگ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت فرمائی کہ خبردار دنیا کی حرص مت کرنا، دنیا کا طمع نہ کرنا، دنیا کا لالچ نہ کرنا۔ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ برتنے کی چیز ہے، اس کو برتیں، اس کو برا مت جانیے، کیونکہ ہماری آخرت اس پر ہی منحصر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دنیا کی حرص انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حرص پیدا نہ ہو جائے۔
یہ آج ہر شخص ایک دوسرے سے آگے دوڑ رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، کہیں رشتہ داروں سے، کہیں محلے والوں سے، کہیں دوست احباب سے، بہترین گھر چاہیے، بہترین ایریا میں رہنا ہے، یہ بھی بڑے مسائل ہو گئے. گاڑی کون سے ماڈل کی ہے، میرے ہاتھ میں اگر فون ہے تو مجھے آپ کو دکھانا ہے کہ میرا سب سے بیسٹ اور لیٹسٹ ماڈل کا فون ہے، اور اگر میرا پرانا سا فون ہے تو مجھے چھپا کے رکھنا ہے کیونکہ مجھے شرمندگی ہوگی اگر وہ آپ نے دیکھ لیا. تو یہ مسئلہ ہمارا اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس سے ہماری قول و فعل کا تضاد ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم کہہ تو یہ رہے ہیں کہ دنیا عارضی جگہ ہے اور ہماری جو منزل ہے، جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہ آخرت ہے، لیکن ہمارا سارا کا سارا فوکس دنیا کے اوپر ہے. تو یاد رکھیے کہ یہاں جس نے تیاری کی ہوگی، یہاں پہ جس نے بیج بویا ہوگا فصل وہی کاٹے گا. اگر ہم نے یہاں پر نیکیاں جمع نہیں کی، اگر ہم مال کی محبت میں، اور اوور آل پوری دنیا کا اس وقت جو مین پرابلم ہے وہ مال ہے، دولت ہے، امیر ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال اور دولت کا حال یہ ہے کہ انسان کہتا رہتا ہے، ابن آدم کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، جبکہ اس کا مال اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا جو اس نے کھا کر ختم کر لیا تھا اور پہن کر بوسیدہ یا پرانا کر دیا تھا. ہاں جو اس نے آخرت کے لیے صدقہ کیا وہ بچ گیا. تو کوشش کیجئے کہ دنیا کی ہر چیز ہم یہی چھوڑ جائیں گے. ہمارے وارث اس پر لڑ رہے ہوں گے کہ کس کا کتنا حق ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو چیز جائے گی وہ ہمارے اعمال ہوں گے. تو آخرت کی تیاری، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر، یعنی جیسے سیونگز کرتے ہیں نا انسان، تو اس طرح سے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کی فکر نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے انسان کی عقل پر تعجب ہے کہ عارضی جگہ، عارضی قیام گاہ کے لیے تو پوری زندگی جد و جہد کرتا رہتا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر نہیں کرتا. تو جس نے دنیا میں بیج نہیں بویا آخرت کے لیے، آخرت میں کوئی پھل اس کو نصیب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یعنی جتنی سیونگز ہم اس حوالے سے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ان کو کون دیکھے گا، تو اتنا تو کچھ کر جائیں ہم، لیکن آپ اپنے لیے وہ کچھ کر جائیں جو وہاں پر آپ کے کام آئے. یہ بھی بہت زیادہ ضروری بات ہے.